السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ایک مسئلہ شب براءت کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے۔ اس کو سمجھ لیں کہ سارے ذخیرے حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب براءت کے بعد والے دن روزہ رکھو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا پر اپنی شان کے موافق نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اس کو عافیت دوں۔ اسی طرح اور بھی ندائیں جاری رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اس ایک روایت کے پیش نظر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ 15 تاریخ ایام 20 میں سے بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ماہ کے ایام 20 میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14، 15 تاریخ کو۔ لہذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہوں سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام 20 میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب اجر ہوگا۔ لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس میں روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر فقہائے کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے، یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ بہرحال اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی شخص روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہوگا، باقی کسی دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ ہر معاملے کو اس کے حد میں رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے۔ اپنی طرف سے عقل لڑا کر آگے پیچھے کر کے کوئی کام کرنا یہ دین نہیں ہے۔ لہذا اگر ان حدود کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس روزے کو باقاعدہ سنت قرار دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں دین کی اتباع کی ہم سبوں کو توفیق نصیب فرمائے اور دین کے سلسلے میں عقلی اعتبار سے ہمیں اپنے طور پر کچھ کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔